جو صاحب ثروت ہو، اہل خیر سے ہو، تو اس کو توجہ تو دلا سکتا ہے کہ فلاں غریب کے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے، اور تیرا تھوڑا سا جو ہے وہ دستے تعاون بڑھا دینا اس کے دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ اور جو اتنا بھی نہیں کہتا، کسی اہل خیر کو توجہ بھی نہیں دلاتا، تو پھر اس کی زبان کس کام کی؟ تو کہا اس کو ہم نے زبان دی۔ یہاں علماء نے ایک اور بات لکھی، مفسرین فرماتے ہیں آنکھیں دو ہیں، ہونٹ دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، لیکن رب نے بندے کو زبان ایک ہی دی ہے۔ وہ اس لیے کہ بندے کی زبانیں دو نہیں ہونی چاہیے، زبان ایک ہی ہونی چاہیے۔ اور کسی نے لکھا کہ زبان بھی ایک ہے، دل بھی ایک ہے، دونوں کو ایک اس لیے رکھا گیا کہ زبان اور دل ایک ہی ہونے چاہیے۔ دل کچھ اور ہو اور زبان کچھ اور ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوکی مینو منہ ہوتے خول چڑھا کے مل دے دیں، ویکھن نو کنے چنگے پیڑے کنے دل دے دیں۔ آج اوپر سے ہم کچھ ہیں اور باہر سے ہم کچھ ہیں، تو زبان بھی ایک رکھی گئی اور دل بھی ایک رکھا گیا۔ ہماری زبانیں بھی دو نہیں ہونی چاہیے، ہمارا دل بھی دو نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں، ولسانا وشفتین، اور دو اس کو ہونٹ دیے، ہر ایک زبان دی ہے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دو ابری ہوئی چیزوں کی راہ بتائی ہے۔ وہ دو ابری ہوئی چیزیں کون سی مراد ہیں؟ مفسرین نے یہ بھی لکھا ماں کی چھاتیاں مراد ہیں۔ انسان جب پیدا ہوا تھا تو ہر شے اس دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے، پکڑنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، سب کچھ دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے۔ لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نکالنا یہ سیکھ کے آتا ہے، یہ رب اس کو سکھا کے بھیجتا ہے، یہ اس کی ابتدائی اور پہلی ضرورت تھی۔ وہدیناہ النجدین، اور دوسرا معنی یہاں خیر اور شر کی گھاٹیاں، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی یونیورسٹی، کالج، دارالعلوم میں نہ بھی پڑھے، اس کو پھر بھی پتا ہے دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی 2 انچ دبا لینا اچھی بات نہیں ہے، اس کو نہ بھی کسی ملک کا قانون ازبر ہو، یہ اس کے اندر سے آواز آتی ہے۔ یہ فطری طور پہ ہدایت ہے جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، نام تھا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ پیچھے آگے بیٹھ گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو، قریب آ جاؤ۔ تو وابصہ اٹھے تو نیڑے آ گئے، مجلس حضور کی تھی، یار کسی کو دور سے اس مجلس میں بلایا جائے تو وہ خوش ہوگا کہ مجھے عزت دی گئی ہے اور قریب بلایا گیا ہے، تو پھر مجلس رسول میں جس کو قریب بلایا وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ حضور نے فرمایا نیڑے آؤ، وہ قریب آ گیا، فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اور نیڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا وابصہ اور نیڑے آؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جڑ گئے، حضور کے قریب ہو گیا۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ اللہ اکبر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ جی میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو یا میں بتاؤں کیا پوچھنا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ تو دیواریں کھڑی کر کے بیٹھے ہیں نا، لوگوں نے دیواریں کھڑی کی ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے اے فروغت صبح آثار و دہور چشم تو بھی نندائے معافی صدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ تو وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، یہی تمہارا سوال تھا؟ جی جی حضور یہی میرا سوال تھا۔ فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک، ان 3 انگلیوں کو حضور نے جوڑا اور وابصہ کے دل والی جگہ پہ مارا اور کہا یہ اندر مفتی بیٹھے اسے پوچھ لیں، خیر کیا ہوتا ہے، شر کیا ہوتا ہے، یہی بتا دے گا، اچھائی کیا ہے یہی بتا دے گا، برائی کیا ہے۔ یہ فطری ہدایت ہے جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، چاہے وہ بکریاں بھی چراتا ہو یا ایک عظیم سائنسدان کیوں نہ ہو، سب کو یہ فطری ہدایت، اسے پتا ہے کسی مظلوم کو تھپڑ مارنا اور کسی کے پنجے میں دوڑنا اچھی بات نہیں ہے، یہ فطرتاً انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، فرمایا ہم نے دونوں راہیں اس کو دکھا دی ہوئی ہیں، اب اس کی مرضی ہے چاہے خیر کے راستے پہ چلے چاہے شر کے راستے پہ چلے۔ یہاں ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہاں سے 2 راستے جو ہیں وہ ایک وہ راستہ ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایک وہ راستہ ہے جو اپنی بصیرت سے معلوم کرتا ہے۔ خیر فلقتحم العقبہ،